السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج آپ کے علم میں ایک اور نئی چیز کا اضافہ کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی صفتیں ہیں۔ اس میں سے ہم آپ کو چند صفتیں بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ اس طرح کی اچھی معلومات ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ کفار عرب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے سوال کیے۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نسب اور خاندان کیا ہے، اس نے ربوبیت کس سے میراث میں پائی ہے اور اس کا وارث کون ہوگا۔ کسی نے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ سونے کا ہے یا چاندی کا، لوہے کا ہے یا لکڑی کا۔ کسی نے یہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیا کھاتا پیتا ہے۔ ان سوالوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ قل هو اللہ احد نازل فرمائی، یعنی سورہ اخلاص، اور اپنی ذات و صفات کا واضح بیان فرما کر اپنی معرفت کی راہ روشن کر دی، اور کفار کے جاہلانہ خیالات، وہم کی تاریکیوں کو جن میں وہ لوگ گرفتار تھے، اپنی ذات و صفات کے نورانی بیان سے دور فرما دیا۔ ارشاد ہوتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا ترجمہ ہے تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ اب اس واقعے سے ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ وہ درس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قل هو اللہ کی چند آیتوں میں علم الحیات کے وہ نفیس اور اعلیٰ مطالب بیان فرما دیے کہ جن کی تفصیلات اگر بیان کی جائے تو کتب خانے کے کتب خانے پر ہو جائیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت اور الوہیت میں صفت عظمت و کمال کے ساتھ موصوف ہے، مثل و نظیر و شبیہ سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ کسی کا محتاج ہے، بلکہ سب اس کے محتاج ہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ قدیم ہے اور پیدا ہونا حادث کی شان ہے، اس لیے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی مجانس ہے اور نہ اس کا عدیر و مثیل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلتوں کے متعلق بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ اس کو تہائی قرآن کے برابر بتایا گیا ہے، یعنی اگر 3 مرتبہ اس سورہ کو پڑھا جائے تو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ ایک شخص نے حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس سورہ سے محبت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی چند صفتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔